یہ جو اس امت کے اولیاء ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف پہنچانے والے راستے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ حضرت حمام بن منبہ. یہ حضرت حمام بن منبہ کون ہیں؟ یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے. حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے 139 احادیث کا مجموعہ جمع کیا. 139 احادیث کا مجموعہ جمع کر کے حضرت ابو ہریرہ نے دیا، اپنے شاگرد کو دیا. اور اس صحیفے کو، اس کتاب کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا. حضرت امام عبد الرزاق نے، جو حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر اسے نقل کیا. اور خود حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام عبد الرزاق اور حضرت ابن عساکر جو کہ صاحب تاریخ دمشق ہیں، 80 جلدوں میں جن کی کتاب تاریخ دمشق ہے، یہ خود اس صحیفے کو پڑھاتے رہے ہیں. اس صحیفے کو پڑھاتے رہے ہیں. حضرت حمام بن منبہ جو ہے، ان کے صحیفے کو یہ پڑھاتے رہے ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام عبد الرزاق نے اپنی کتابوں کے اندر اس صحیفے کو درج کیا ہے، نقل کیا ہے، جمع کیا ہے. یہ وہ امام منبہ ہیں، حمام بن منبہ ہیں. یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے، یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب حضرت عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہ پہلے یہودی تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے. تورات کے بہت بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا. حضرت عبداللہ بن سلام نے صحابی بن گئے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت 2 انبیاء کی اتباع کی وجہ سے انہیں 2 مرتبہ عطا کرے گا. ایک اتباع کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک اتباع کی ہے مصطفیٰ کی. ان 2 نبیوں کی اتباع کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن سلام کو 2 مرتبہ عطا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ان کو جو مرتبہ مل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور خوب پڑھا ہے، خوب سمجھا ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھا ہے، ان کی امت کی نشانیوں کو پڑھا ہے، خوب علم کے ساتھ ان نشانیوں کو جانچا پرکھا ہے. حضرت حمام بن منبہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا اپنے استاد کو، عبداللہ بن سلام کو دیکھتا کہ جب بھی نماز کھڑی ہوتی ہے تو آپ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے. حالانکہ پہلی صف میں کھڑا ہونا بہت ثواب ہے. اور حدیث میں آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو لوگ آپس میں جھگڑا کر کے، آپس میں الجھ کر پہلی صف کے اندر جگہ کو تلاش کریں. پہلی صف کے اندر کھڑا ہونے کا اتنا ثواب ہے، اور پھر امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا اتنا ثواب ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جانتے ہیں، تورات کے عالم ہیں اور دین اسلام ہمارے دین کی عالم ہیں. اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنی خبر ہونے کے باوجود میں دیکھتا ہوں یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو راستہ دیتے ہیں. لوگوں کہتے ہیں تم اگلی صفوں میں جاؤ، اور خود پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا
کہ آپ کے اس عمل کو میں سمجھ نہیں پایا، اس بات کو میں سمجھ نہیں پایا۔ لوگ تو بھاگ کر دوڑ کر اگلی صفوں میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ پیچھے جاتے ہیں، لوگوں کو آگے بیچتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حمام بن منبہ سے، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے تورات کو بڑے غور سے پڑھا ہے۔ تورات کے اندر میں نے امت محمدیہ کی نشانیوں کو پڑھا ہے، اس کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ والے ہوں گے جو جہاد بھی نفس کرنے والے ہیں، وہ ہوں گے اور وہ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور جب وہ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ان کے پیچھے جو جو سجدہ کرے گا اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ میں نے تورات کے اندر یہ نشانی پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے اللہ والے ولی ہوں گے، جب وہ صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ان کے پیچھے جو جو کھڑا ہوگا اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کی بخشش کر دے گا۔ اس لیے میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوتا، میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ ان کے صدقے میں اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جو جہاد بھی نفس کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اور پھر ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا اور کوئی مرتبہ نہ ہو اور کوئی مقام نہ ہو، ان کا یہ مرتبہ اور مقام کافی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور کوئی مرتبہ نہ ہو، یہ مرتبہ ان کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ کا دوست ہوتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، اکڑتا ہے، اور یہ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر ان کے معاملات کیسے اعلیٰ و اولیٰ ہوں گے۔